کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا آپ جانتے رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کہ کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان، سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا، رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں،
اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، پردے میں جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بعد میں سنیں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10 15 20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں، افطار کا وقت افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے۔ اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا، 1 ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے۔ پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے۔ کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر۔ تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے؟ اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے؟ رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے؟ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے آج؟ تلاوت کدھر کرنی ہے؟ تہجد کہاں پڑھنی ہے؟ علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے؟ ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے؟ آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی؟ یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں۔ ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ار مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عطا عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. آئے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہگاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے. دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا.
ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرماتے ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا, وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے, زیادہ عبادت کرتے تھے, وہ بعد میں جنت میں گئے, اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا, جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے. اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا, کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے, جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا, ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, شہید وہ ہوئے, عبادت بھی زیادہ کرتے تھے, جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں, جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے, اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا, 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے, اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں, وہ روز جھوٹ بول رہا ہے, وہ روز حرام کما رہا ہے, تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا, بڑی اچھی نعمت ہے یہ, لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما, عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے, اس کو ضائع نہ ہونے دینا, اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے, مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نبی پاک کیا کرتے, میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ, تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی, اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامت والعافیت المجللت ودفاع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان, سلامتی, مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, اور نماز, روزے, عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما, یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما, یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا, لوگوں کو مبارکباد دینا, یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے
نہ ہی رمضان کے بارے میں، نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں ایسے جھوٹے میسیجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں، جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو جب پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے، ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں، تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے۔ میارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار، کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے؟ میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے۔ تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے۔
مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے. ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے.
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان۔ اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔